ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدہر شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں لفظ الدہر آ رہا ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام سورہ الدہر بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ الانسان بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ الانسان بھی ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر الانسان کا لفظ آ رہا ہے۔ یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ جڑواں صورتیں ہیں، جوڑا ہے صورتوں کا، اور اسی لیے پچھلی صورت میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھا، اس کی پیدائش کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پھر اسی انسان کی تخلیق سے ہی بات شروع ہوئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل کیا نہیں، اتا آیا، علی الانسان انسان پر، حین ایک مخصوص وقت، من الدہر زمانے کا، کیا انسان پر زمانے کا ایک مخصوص وقت ایسا نہیں آیا، لم یکن کہ جب نہیں تھا وہ، شیئا مذکورا کوئی قابل ذکر چیز، یعنی انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ ایسی چیز بھی نہیں تھی جس کا کسی اچھے انداز میں ذکر ہی کیا جا سکتا ہو۔ ایسی چیز یہ انسان کی ابتدا ہے، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کا تذکرہ، یعنی بالکل جو ابتدا ہے تو وہ ایک غلیظ قطرے سے ہے، ناپاک قطرے سے، جس کو قرآن کریم نے میں ماء مہین کہا ہے، حقیر قطرہ۔ تو یہ انسان کی ابتدا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا ہم نے، خلقنا پیدا کیا، الانسان انسان کو، انا خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج مخلوط، مرد اور عورت کا مخلوط، ان کے اجزاء سے ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نبتلی، اور ہم اس کو الٹاتے پلٹاتے رہے، ہم اس انسان کو الٹاتے پلٹاتے، یعنی یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، کبھی کچھ بنا، کبھی کچھ بنا، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، فجعلناہ پھر ہم نے بنایا اس کو، سمیعا بصیرا سننے اور دیکھنے والا انسان۔ تو وہ حقیر قطرہ اور وہ مختلف مراحل، اور پھر اس کے بعد پوری صلاحیتوں سے آراستہ انسان دنیا میں آتا ہے۔ انا بے شک ہم نے، ہدیناہ السبیل ہم نے اس کی رہنمائی کی، السبیل سیدھے راستے کی طرف، اور ہم نے پھر سیدھے راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم پیدا اس کو ہم نے کیا ہے، یہ ہماری تخلیق ہے، یہ ہماری کریشن ہے، یہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، ہماری جس کو دنیا کہتی ہے نا پروڈکٹ ہے، مصنوعات ہیں، تخلیق ہے یہ انسان اللہ تعالیٰ کی، تو پیدا ہم نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا جائے، کبھی پیدا کیا ہے تو مقصد کیا ہے۔ وہ ہوتا نا جو دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر پروگرام فٹ کر دیا جاتا ہے، ان کا پروگرام ان کے اندر فٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، انسان کے اندر اللہ نے پروگرام فٹ نہیں کیا کہ یہ ایسے چلتا رہے گا، بلکہ پروگرام کو قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔
انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اما شاکرا، اب چاہے تو یہ شکر گزار بن جائے، وہ اما کفورا، اور چاہے تو یہ ناشکرا بن جائے۔ اب یہ چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ اگر یہ ناشکرا بن گیا اور اس نے کفر والا راستہ اختیار کیا تو پھر یہ بھی سن لے انا، کہ بے شک ہم نے اعتدنا، تیار کر رکھی ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسل، زنجیریں، بیڑیاں، واغلالا، گلے کے توق، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اگر یہ اس راستے پہ جائے گا اور غلط راستہ چنے گا تو پھر ہم نے اس کے لیے یہ تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر یہ شکر گزار بنے گا تو ان الابرار، بے شک جو نیکوکار ہوں گے، شکر گزار کہہ لیجئے، یشربون، وہ تو پئیں گے، من کأس، ایسی شرابیں، کاس ویسے شراب کے پیالے کو کہتے ہیں، گلاس، تو جام، جی، من کأس، ایسے جام، شراب کے جام، کان مزاجھا، جن کے اندر آمیزش ہوگی، کافورا، کافور کی، جن کے اندر بھئی یہ متشابہات میں سے۔ متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہیں اور لفظ کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ کافور کیا مطلب، یہ کافور کیا چیز ہوگی، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ ہم دنیا میں اس کے لیے کوئی مثال شاید نہ دے سکیں، اور چوائس اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ جو شراب تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے، جو جام تیار کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی انسان نے ایسی چیز بنائی ہو اور نہ ہی کسی انسان نے ایسی چیز کو چکھی ہو۔ کان مزاجھا کافورا، جس کے اندر آمیزش ہوگی کافور کی، عین یشرب بہا عباد اللہ، اور یہ چشمہ ہوگا، یشربو، اور پیئیں گے، بہا، جس سے، عباد اللہ، اللہ کے نیک بندے، ایک چشمہ ہوگا، اللہ کے نیک بندے اس سے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، بلکہ اس کو بہا کر اپنے ساتھ بھی لے جائیں گے۔ یفجرونہا یعنی ایک تو جس جگہ پر اس کا وہ ہے نا محل ہے، جو اس کا پوائنٹ ہے، پھر یہ بھی سہولت ہوگی جنتیوں کو، کسی کا دل کرتا ہے تو چھوٹی سی نہر کھود کر اس کی اپنے محل یا اپنی جنت کی طرف بھی لے جائے گا وہ۔ یوفون بالنذر، یوفون، دیکھیں آج سعودی عرب نے آب زمزم ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹ کہاں کہاں تک انہوں نے دے دی، کہاں کہاں تک وہ جا رہا ہے، حرم کے اندر، پورے حرم کے اندر مختلف جگہوں پر، بلکہ اور بھی دور دور تک آب زمزم جا رہا ہے، یعنی اس کے پوائنٹ دے دیے ہیں، اس کو باقاعدہ وہ سارا انتظام کر کے پائپ لائن وغیرہ سب وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جنتی جب چاہیں گے تو اس چشمے کا کوئی ایک وہ نکال کر، چھوٹی سی نہر نکال کر وہ اپنے لے جائیں گے وہاں پر۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنی منت پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ، اور یہ ڈرتے تھے، یومن، اس دن سے، کان شرہ، کہ جس کی برائی اور جس کی تکلیف مستطیرہ، بہت پھیلی ہوئی ہوگی، آفت کہہ لیجئے، جس کی خرابی اور آفت بہت پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ لوگ جن کو کل آخرت میں یہ انجام ملے گا، دنیا میں ان کا یہ تھا، یہ ڈرتے تھے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جس کی آفت بہت پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ، اور یہ کھلاتے تھے، الطعام، کھانا، علی حبہ، محبت پر۔ کس کی محبت پر؟ یہاں تقریباً تمام مفسرین کرام نے دو چیزیں لکھی ہیں، اللہ کی محبت کی بنا پر، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی
رضا کے حصول کے لیے یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دوسرا مطلب علی حبہ کا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی، دل کرتا تھا کہ اپنے پاس ہی رکھیں، کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی چاہت تھی، خواہش تھی، پھر بھی یہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کے محتاج بندوں کے اوپر خرچ کرتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے۔ یہ دونوں معنی مفسرین کرام نے کیے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور یہ کھلاتے تھے کھانا، عَلَى حُبِّهِ، اللہ رب العزت کی محبت پر، مسکیناً محتاجوں کو، ویتیما اور یتیموں کو، واسیرا اور قیدیوں کو۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما، بے شک ہم، نطعمکم، تمہیں کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید، نہیں چاہتے ہم، منکم، تم سے، جزاء، کوئی صلہ اور بدلہ، ولا شکورا، اور نہ ہی ہمیں کوئی شکریہ چاہیے۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اگرچہ نیکی ہے لیکن ہم اس قدر خالصتاً اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا شکریہ بھی ہم نہیں چاہتے تم سے۔ ظاہر ہے جب اس نہج پہ جا کے آدمی کرے گا کام اللہ کے لیے تو پھر اللہ اس کا بدلہ بھی ویسا ہی دے گا۔ پھر اللہ کہے گا جنت کی نعمتیں ہیں، بہ رہی ہیں، لے جاؤ اپنی جنتوں میں، نہریں کھود کر لے جاؤ تم۔ انا نخاف، ہم ڈرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے انا نخاف، ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن کے بارے میں، عبوسن قمطریرا، عبوس عباسہ سے ہے، چہرے کے زاویوں کا، چہرے کا بگڑ جانا، عبوس چہرے کا بگڑ جانا، قمطریرا بے انتہا بری طرح، قمطریرا شدت، بے انتہا بری طرح۔ ہم اس دن سے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کے بارے میں جو چہروں کو بہت بری طرح بگاڑ کے رکھ دے گا، عبوسن قمطریرا، جو چہروں کو بہت بری طرح بگاڑ کر رکھ دے گا۔ فوقاہم، پھر بچا لیا ان کو اللہ نے، شر، تکلیف سے یا شر سے یا خرابی سے یا آفت سے، ذالک الیوم، اس دن، تو اللہ نے پھر ان کو اس دن کی آفت سے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور اللہ نے ان کو عطا کی، نظرتاً وسرورا، نظرہ کہتے ہیں ظاہری شادابی، ظاہری چمک دمک، ظاہری رونق، اور سرور کہتے ہیں دل کی خوشی کو۔ یعنی ظاہراً بھی اللہ نے ان کو خوشی اور چمک عطا کی، اور قلبی دلی طور پر بھی اللہ نے ان کو خوش کر دیا، اندر سے بھی خوش ہیں، اوپر سے بھی خوش ہیں۔ دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اندر سے خوش نہیں ہوتے، لیکن ہمیں دنیا کے سامنے چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے رکھنی پڑتی ہے۔ دنیا ہم خوش نہیں ہوتے دل سے، ویسے دل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں یا دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے، اور اکثر دنیا زندگی میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ان لوگوں کو اندر اور باہر سے خوشی اور چمک اور رونق اور اطمینان ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ وجزاہم، اور اللہ ان کو یہ بدلہ دیں گے، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اس لیے اللہ ان کو بدلہ دیں گے، کیا؟ جنتن، جنت کی صورت میں، وحریرا، اور ریشمی لباسوں کی صورت میں، متکئین، اور یہ ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا، ان جنتوں میں، علی الارائک، تختوں پر، تختوں کے اوپر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، لا یرون، اور نہیں دیکھیں گے، فیہا، اس میں، شمسن، نہ تو سورج کی تپش، ولا نہ سورج کی تپش، ولا زمہریرا، زمہریر کڑاکے کی سردی، اکڑا کے رکھ دینے والی سردی۔ جہنم کے اندر دونوں طرح کے عذاب ہیں، گرمی بھی ہے شدید، آگ کا عذاب، اور سردی بھی ہے بے شدید۔ جس طرح وہاں کی آگ میں شدت بہت زیادہ ہے، وہاں کی ٹھنڈ میں بھی شدت بہت زیادہ ہے، وہاں کی سردی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ، یہ لوگ نہ تو آگ کی تپش دیکھیں گے اور نہ ہی سردی کی شدت وہاں دیکھیں گے۔ ودانیتن،
اور جھکے ہوئے ہوں گے علیہم ان پر ظلالھا جنت کے اور درختوں کے سائے، سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا اور جو وہاں کے پھل ہوں گے وہ جھکا کے ان کے قریب کر دیے جائیں گے، وَيُطَافُ اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر، اور پھرائے جائیں گے ان پر بِآنِیَہ برتن من فضہ چاندی کے برتن پھرائے جائیں گے، وَأَكْوَابٌ اور پیالے، کانت قواریرا اور وہ شیشہ ہوگا، قواریرا وہ شیشہ ہوگا، لیکن قواریرا من فضہ شیشہ ہوگا چاندی کا، ہوگی چاندی لیکن اس نفاست کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ شیشے کی طرح نظر آ رہی ہوگی، شیشے کی طرح آر پار ہوگی چاندی، ظاہر ہے اللہ ہے پھر جنت ہے، ایسے برتن چاندی لیکن وہ ایسے شفاف ہوں گے جیسے شیشہ ہوتا ہے، قدروہا تقدیرا اور ایک بڑے پیمانے کے ساتھ ان کو بھرا گیا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ اور پلایا جائے گا فیہا اس جنت میں کأسن ایسے جام، کانا مزاجہا جن کے اندر آمیزش ہوگی، زنجبیلا زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں، فلیور ہیں مختلف، کافور فلیور ہے، زنجبیل فلیور ہے، یہ تو ظاہر ہے وہاں جا کے پتہ چلیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، عینن اور اس کا بھی ایک چشمہ ہوگا، فیہا اس جنت میں، تسمى سلسبیلا جس کا نام سلسبیل ہوگا، یہ بھی ایک چشمہ ہوگا، نکل رہا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ بس جی یہاں تک، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔